الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ حق کی بات سن کر مختلف طریقے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جو سلیم الفطرت اور سلیم القلب لوگ ہوتے ہیں وہ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو لوگ ایروگنٹ اور متکبر ہوتے ہیں، اور جو لوگ دنیاوی منفعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے وہ ہدایت کو رد کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ایمان و عمل صالح اختیار کیا تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، حقیقی خوشی اور قلبی طمانینت اور سکون ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں تو خیر جس طرح گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ان کی حالت ایسی پریشانی اور گھبراہٹ کی ہوگی کہ ان کے پاس اگر تمام دنیا کے خزانے موجود ہوں بلکہ اسی قدر اور بھی ہوں، یعنی دنیا میں جس قدر مال و دولت اور اسباب ہے اس سے دوگنا مال و دولت اور اسباب ان کے ساتھ ہو تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم یہ سب کچھ فدیے میں دے کر کسی طرح سے اس پریشانی سے چھوٹ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ ان کے حساب میں کسی قسم کی رعایت اور درگزر نہ ہوگی، ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑے جائیں گے۔ نہ تو ایسا کبھی ممکن ہوگا کہ کسی کے پاس دنیا بھر کے تمام مال و اسباب موجود ہو جائیں اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور ہو جائیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ اس وقت کی حالت ایسی ہوگی کہ مجرم اپنے عذاب کو دیکھ کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور کسی کو بھی عذاب میں جھونکنے کے لیے تیار ہوں گے کہ کسی طرح خود عذاب سے چھوٹ جائیں۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ تو کسی کے پاس کچھ مال و اسباب ہوگا، نہ ہی کوئی سفارشی ہوں گے جو ان جھوٹوں کو بجا سکیں، اور نہ ہی کوئی اور طریقہ کار ہوگا جس سے یہ عذاب سے بچ جائیں، اور پھر آخرکار ان کو اس عذاب کے اندر جو ہے وہ رہنا ہوگا ہمیش، اور بے شک یہ نہایت ہی برا انجام ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم کر دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، اللہ ہماری آنکھیں ابھی کھول دے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری ابھی کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔